بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں، دعا کرتے وقت کبھی ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں، ہمارے ہاتھ اٹھے ہوں اور دل یہ سوال کر رہا ہو کہ یا اللہ، میں کب سنوں گا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے؟ ایسا مجھے کب سننے میں آئے گا کہ میری دعا جو میں نے مانگی وہ قبول ہو گئی؟ دیکھیں، دعا جو ہے نا، وہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں ان کے قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ دعا قبول ہونے میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ تو آئیے آج ہم اس راز کو جانتے ہیں جو دعا کو آسمان تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ وہ راز جو دعا کو آسمان میں پہنچاتا ہے۔ نمبر 1 یا نمبر پہلا جو ہے وہ راز کیا ہے؟ وہ ہے خلوص دل اور سچائی۔ جب ہم خلوص دل سے اور سچائی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو وہ دعا ضرور عرش پر پہنچے گی اور وہ قبول ہوگی۔ اللہ صرف الفاظ نہیں سنتا، وہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے، اور حالت کو دیکھ کر اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیں، بعض لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن دل دنیا میں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی دعا صرف زبان کی آواز ہی ہوتی ہے اور وہ آواز ہی بن کر رہ جاتی ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے، جب انسان بے بس ہو جائے، تب کی گئی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے اور قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ پہلا راز، خلوص نیت اور سچائی سے کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسرا راز، دیکھیں، اللہ پر یقین۔ جس کو اللہ پر یقین ہے نا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، وہ دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ اعتقاد رکھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں جاتی، وہ ضرور قبول ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس حال میں دعا کیا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ اگر دل میں شک ہو تو دعا کمزور ہو جاتی ہے۔ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ وہ دے سکتا ہے جس سے ہم کبھی اپنے خیالوں میں نہیں لا سکتے، جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر ہم دعا کر کے یہ یقین رکھیں کہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی اور اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اس کے اوپر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے۔ راز نمبر 3، حلال رزق۔ دیکھو، حلال جو رزق ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ حلال رزق کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا اس میں، جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے اور ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا رب، یا رب، 2 بار اللہ کو پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، لباس حرام اور رزق حرام ہوتا ہے۔ تو فرمایا، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حلال رزق دعا کو طاقت دیتا ہے، اس لیے وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے جو سچے دل سے کی جائے، یقین رکھ کے کی جائے، اور رزق حلال کمانے والے کی دعا ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ جس کے رزق میں کھوٹ ہو، جس کے رزق میں ذرا تنکا بھر بھی حرام ملا ہوا ہو، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ راز نمبر 4، گناہوں سے توبہ۔ دیکھو، گناہ دعا اور قبولیت کے درمیان ایک دیوار بن جاتے ہیں۔ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو دعا قبول ہونی بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کرنے والے شخص کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور جلدی قبول ہوتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ توبہ کا مطلب صرف معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے یہ کہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے پچھتاوا اور گناہ چھوڑنے کا عزم، یہ ہے توبہ کا مطلب۔
گناہ کر کے توبہ کرنا اس نیت سے کہ میں توبہ کر لوں گا، پھر تو گناہ کرے گا تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے اس دعا میں گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے دعا کی جائے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ راز نمبر 6، دعا کے خاص اوقات۔ کچھ ایسے وقت ہیں جن وقتوں میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور ضرور قبول ہوتی ہے، جیسے تہجد کا وقت ہو گیا، سجدے کی حالت ہو گئی، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں، اس کے بعد جمعہ کے دن کا آخری وقت جب ہو، وہ وقت بڑا بہترین ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ اس کے بعد بارش کے وقت، بارش جب برسنا شروع ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ان اوقات کو کبھی بھی ضائع نہ کریں، ان اوقات میں ہمیشہ اللہ سے اپنی بہتری کے لیے دعا کریں، اپنی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ راز نمبر 7، صبر اور استقامت۔ دیکھو، دعا ایک بار مانگ کر چھوڑ دینا ایمان کی کمزوری میں آتا ہے اور ایمان کی کمزوری کہلاتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا رد ہو گئی ہے، یا اس کا مطلب انکار نہیں ہے۔ اللہ 3 طرح سے فیصلے سناتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ نمبر 1، یا تو جو دعا آپ نے مانگی وہ فوراً آپ کو عطا ہو گیا، فوراً آپ کو مل گیا، یا پھر بہتر وقت کے لیے اس دعا کو جو ہے وہ روک دیا گیا، بہتر وقت پہ اس کو قبول کیا جائے گا، بہتر وقت پہ آپ کو اس کا صلہ ملے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی بہت بڑی مصیبت کو آپ کے سر سے ٹال دے گا۔ دعا کبھی رد نہیں جاتی، اس لیے دعا کرنے کے بعد صبر اور استقامت کا دامن تھام کر دعا کی قبولیت کا انتظار کرنا چاہیے۔ راز نمبر 8 کیا ہے؟ راز نمبر 8، دوسروں کے لیے دعا۔ دیکھیں، جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے حق میں جو دعا ہوتی ہے اس کا اجر دعا کرنے والے کو ملتا ہے، اور اس کی دعا بھی اس کے حق میں جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے، کسی کی خیر میں، کسی کی موجودگی میں یا کسی کی خیر کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے آمین۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو آپ کی دعا پر فرشتہ آمین کہتا ہے، اور تمہارے لیے بھی وہی ہو۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا رب دو عالم، یہ بندہ دوسرے بندے کے لیے دعا کر رہا ہے اور میں اس کے لیے آمین کہہ رہا ہوں، اور جو یہ اس کے لیے چاہتا ہے اس کے حق میں بھی وہی ہو، اس کے حق میں بھی بالکل ویسا ہی ہو جیسے یہ دوسرے کے لیے چاہتا ہے۔ تو دوسروں کے لیے مانگی گئی دعا سب سے پہلے قبول ہوتی ہے، اور جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہی دعا کرنے والے کے حق میں بھی ضرور بہتر ہوتا ہے۔ راز نمبر 9، جو 9واں راز ہے وہ کیا ہے؟ عاجزی و انکساری۔ دیکھو، اللہ سے جب دعا مانگیں، دعا کریں تو عاجز بن جائیں، انکساری سے اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ کے سامنے جب جھکیں، اللہ کے سامنے جب گر گرائیں، اس وقت آپ کے چہرے سے، آپ کی لہجے سے، آپ کے انداز سے عاجزی و انکساری کی جھلک جو ہے وہ محسوس ہونی چاہیے۔ آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں، اور آنسو اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اپنے بندے کے آنسوؤں کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ راز نمبر 9، راز نمبر 9 ہے عاجزی و انکساری۔ دیکھو، جس دعا میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، وہ دعا قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی بہت پسند ہے، انکساری اور سادگی بہت پسند ہے، اس لیے جب بھی دعا کریں آپ کے چہرے سے، آپ کے لہجے سے، آپ کے انداز سے عاجزی و انکساری کی جھلک آنی چاہیے، وہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ عاجزی اور انکساری اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک آنسو کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ جس دعا میں غرور نہ ہو، صرف عاجزی ہو، خاموش آنسو اور ٹوٹا ہوا دل اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اللہ ایسی حالت میں دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔
اگر دعا قبول نہیں ہوئی یا نہیں ہوتی تو اس بات کے اوپر کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، کبھی بھی غمگین نہیں ہونا، کبھی بھی اپنے آپ کو کوسنا نہیں، کبھی بھی گلہ اور شکوہ نہیں کرنا۔ اس لیے نہیں کرنا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں وہ انعام عطا کر دے جس کے بارے میں ہم نے اور آپ نے کبھی کوئی تصور بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو، خیال بھی نہ کیا ہو۔ ایسا کوئی انعام ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں دے دے، ہمارے لیے کوئی ایسا محل تیار ہو جائے، ہمارے لیے کوئی ایسی باغات تیار ہو جائیں جو دنیا سے ہمارے لیے بہتر ثابت ہوں۔ تو کبھی بھی دعا کے قبول نہ ہونے پر مایوس نہیں ہونا، غمگین اور خفا تو بالکل بھی نہیں ہونا، شکوہ تو کسی صورت میں نہیں کرنا۔ بس مانگتے رہیں، جھکتے رہیں اور یقین رکھتے رہیں کہ میری دعا انشاءاللہ ضرور ایک دن قبول ہوگی، کیونکہ اللہ دیر کرتا ہے لیکن اندھیر کبھی نہیں کرتا۔ اس لیے عاجزی، انکساری، صبر، تحمل، حلال رزق، عاجزانہ طور پر کی گئی دعا، بہت سارے راز ہیں جو دعا کو قبول ہونے میں مدد کرتے ہیں۔ تو ان رازوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جلد بازی میں کی گئی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا کرتے وقت بالکل تحمل مزاج کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کریں کہ جب بھی ہم اللہ کے حضور سجدہ باسجود ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، تو ہماری اس گڑ گڑاہٹ میں، ہماری اس انداز میں عاجزی اور انکساری ضرور ہونی چاہیے، سچا دل ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، تو ہماری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، کبھی بھی اللہ ہم سے انکار نہیں کرے گا، ہماری دعا کو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے عاجزی، انکساری، سچائی، صبر، تحمل، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور سب سے بہترین جو عمل ہے وہ ہے عاجزی۔ عاجز بن جاؤ، اللہ ضرور آپ کی دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے نکلی ہوئی ہر دعا کو ہمارے حق میں اور ہمارے عزیز و اقارب کے حق میں قبول کرے۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔